بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براس یعنی پہانا۔ مقدار براز گاہ براز کی مقدار سے دلیل لائی جاتی ہے، یعنی اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا وہ کھانے کی مقدار سے کم ہے یا زیادہ یا برابر ہے، اور یہ بات معلوم ہے کہ بہانہ کی زیادتی اخلاط کی کثرت کی وجہ سے ہوا کرتی ہے، اور اس کی کمی اخلاط کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، یا اس کی کمی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ آور قولون میں براز کا بیشتر حصہ بند ہو جاتا ہے، اور یہ کولنج کے ابتدا کی علامتوں میں سے ہے۔ کبھی براز کی کمی قوت دافعہ کے ضعف کی علامت ہوتی ہے۔ قوام براز گاہے براز کے قوام سے بھی استدلال کیا جاتا ہے، چنانچہ قوام کا رطب ہونا، براز کا معمول سے زیادہ تر ہونا سدوں پر یا سوء ہضم پر دلالت کرتا ہے، یا اس کی قوت جاذبہ کے کمزور ہونے پر دلیل لاتا ہے۔ براز میں رکت کبھی سر کے نزلہ کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، اور کبھی ایسی چیز کے استعمال سے بھی براز کا قوام رقیق ہو جاتا ہے جو کہ مرطوب ہو۔ براز کے ساتھ لیس کا ہونا کبھی اعضاء کے پگھلنے پر دلیل ہے، چنانچہ ایسی صورت میں لیس کے ساتھ بدبو بھی موجود ہوتی ہے، اور کبھی خراب اور لیس دار اخلاط کی کثرت پر دلالت کرتا ہے، لیکن اس صورت میں زیادہ بدبو نہیں ہوتی۔ کبھی براز میں لیس کا ہونا اس بات کو بتاتا ہے کہ لیس دار غذائیں زیادہ مقدار میں کھائی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی مزاج میں کبھی حرارت موجود ہے جس کی وجہ سے ان لیس دار غذاؤں میں اچھا ہضم نہ ہو سکا۔ جاگدار براز اس بات کی دلیل ہے کہ شدت حرارت کے باعث جوش پیدا ہو گیا ہے، یا اس میں ریا بکثرت مل گئے ہیں۔ خشک براز یہ تھکن اور کثرت کار کی اور تحلیل کی علامت ہے، یا یہ اس بات کی علامت ہے کہ پیشاب کا ادرار زیادہ ہوا ہے، یا اس بات کی علامت ہے کہ غیر معمولی حرارت یعنی حرارت ناریہ جسم میں موجود ہے، یا یہ اس بات کی علامت ہے کہ خشک غذا کا استعمال کیا گیا ہے، یا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آنتوں میں غذا زیادہ دیر تک ٹھہری رہی۔ اگر خشک اور سخت براز کے ساتھ رطوبت بھی شریک ہو تو سمجھنا چاہیے کہ اس کی خشکی ایسی رطوبات میں زیادہ دیر تک رکے رہنے کے باعث ہے جنہوں نے براز کے خارج ہونے میں رکاوٹ پیدا کی، اور یہ کہ لذا پیدا کرنے والا صفرا بھی نہیں ہے جو براز کے اخراج میں عجلت کا باعث ہوتا ہے۔ خشک براز کے ساتھ اگر رطوبت بھی شریک ہو، زیادہ دیر تک آنتوں میں براز کے رکنے کی علامت موجود نہ ہو، اور نہ اس قسم کی علامتیں موجود ہو جن سے پتہ چلے کہ آنتوں کے اندر رطوبات کا اجتماع ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ اس کا سبب پیپ اور لذا پیدا کرنے والے فضلات ہیں جو جگر کے آس پاس سے آنتوں میں گرے ہیں، اور اپنی تیزی کی وجہ سے اتنی مہلت نہیں دی کہ وہ براز کے ساتھ مل جائیں، اس لیے اس صورت میں رطوبت الگ اور سخت براز الگ خارج ہوتا ہے۔ براز کی رنگت گاہے براز کے رنگ سے بھی دلیل لائی جاتی ہے۔ طبی براز کا رنگ ناری یعنی ہلکا ناری ہوتا ہے، اور اس کی ناریت یعنی زردی پن میں زیادتی ہو جائے تو یہ زیادتی صفرا کی علامت ہے، اگر اس کی ناریت میں کمی ہو جائے تو غذا کی خامی اور عدم نضج پر دلیل ہے۔ براز کے رنگ کا سفید ہونا کبھی مجرہ صفراوی میں سدہ پڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے جو یرقان کے پیدا ہونے کی دلیل ہے، اور اگر سفیدی کے ساتھ
براز کی ہی ہو جس سے پیپ کی بو آئے تو یہ پھوڑے کے پھوٹنے کی دلیل ہے۔ اکثر کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ تندرست اور آرام پسند آدمی جو کہ ورزش کو چھوڑ دیتے ہیں وہ پیپ جیسا براز خارج کرتے ہیں، مگر یہ ان لوگوں کے لیے برا نہیں ہوتا بلکہ صفائی اور استفراغ محمود ہے، اور ایسے براز کی وجہ سے ان کے بدن کا ڈھیلا پن ظاہر ہو جاتا ہے جو عدم ریاضت کی وجہ سے پیدا ہوا کرتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے اگر انتہائی مرض کے اوقات میں براز کے اندر زردی زیادہ ہو جائے تو یہ اکثر اوقات نزج کی دلیل بنتا ہے اور اکثر اوقات حالت کی خرابی پر بھی دلالت کرتا ہے۔ سیاہ رنگ کا براز بالکل انہی علامات کو بتاتا ہے جن پر سیاہ رنگ کا کرورہ دلالت کرتا ہے، چنانچہ سیاہ پہننا یا تو شدت احتراق پر دلالت کرتا ہے یا کسی سوداوی مرد کے نزج پر، یعنی اس بات پر کہ سوداوی مرد کا سیاہ مادہ نزج پا کا براز کے ساتھ خارج ہو رہا ہے، یا کسی رنگین چیز کے استعمال کرنے پر جو کہ براز کو سیاہ کر دے جیسے شراب۔ ان میں پہلی صورت یعنی احتراق والی صورت سب سے بری ہے۔ اگر خالص صدا کی وجہ سے پہانا سیاہ رنگ کا آیا تو صرف اس کی رنگت دلیل کے لیے کافی نہیں بلکہ اس کی ترشی اور اس کا کسیلا پان بھی دیکھنا چاہیے، اور یہ کہ جب وہ زمین پر گرے تو زمین پر جوش پیدا کرے گا۔ یہ ایک بری چیز ہے، خواہ یہ براز کی صورت میں خارج ہو یا کیا کی صورت میں۔ اس قسم کے سودائے غیر طبی کے خواص میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کے اندر چمک ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ خالص خلط سوداوی کا اخراج ہونا اکثر حالات میں موت کی دلیل ہے۔ عاملی کے مطابق اکثر حالات سے مراد یہ ہے کہ خالص سودا ابتدائی مرد میں خارج ہو تو یہ موت کی علامت ہوتی ہے، اور گیلانی کے مطابق خالص سودا اس وقت خارج ہوتا ہے جب کہ دوسری رطوبتیں فنا ہو چکی ہوں، اور جب ایسا ہو تو یقیناً موت بہت قریب ہے، جیسا کہ خود شیخ نے بھی بتایا ہے۔ رہا کہ موسیا جس میں سودا اور دوسری اخلاط ملی ہوئی ہوں، یہ ان کا خارج ہونا اکثر اوقات مہلک ہونے کی بجائے نفع بخش ہوتا ہے۔ سبز براز حرارت غریزیہ کے بجھ جانے کی علامت ہے۔ اسی طرح نیلا براز بھی حرارت غریزیہ کے بجھنے کی علامت ہے۔ براز کی شکل، گائے براز کی حیض سے بھی دلیل لائی جاتی ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ پھولا ہوا ہے یا ٹھوس ہے یا سکڑا ہوا ہے، چنانچہ اگر براز گائے کے گوبر کی طرح پھولا ہوا ہو تو یہ ریا پر دلالت کرتا ہے۔ اوقات، گائے براز کے اوقات سے بھی استدلال قائم کیا جاتا ہے، چنانچہ اگر وہ غذا کے بعد کسی سبب محرک کے بغیر جلد خارج ہو جائے اور وقت مقررہ سے بیشتر آئے تو یہ خراب علامت ہے، اس لیے کہ یہ کثرت صفرا اور ضعف قوت ماسکہ پر دلالت کرتا ہے۔ اور اگر بلا کسی سبب حابس کے وقت مقررہ سے دیر میں آئے تو یہ قوت ہاضمہ کے ضعف پر اور آنتوں کی برودت پر اور رطوبت کی کثرت پر دلالت کرتا ہے۔ اخراج براز کے وقت آواز کا ہونا ریا پر دلالت کرتا ہے۔ بہترین براز وہ ہے جو کہ اکٹھا ہو، اس کے اجزاء مختلف نہ ہوں، اس کے رقیق اجزاء خشک اجزاء سے خوب ملے ہوئے ہوں، رنگ زردی میل ہو، نہ زیادہ بدبودار ہو اور نہ بالکل بو مفقود ہو، اخراج کے وقت بقائے کو کراکر کی آوازیں نہ ہوں، جاگ سے خالی ہو، وقت مقررہ پر خارج ہو اور کھانے کی مقدار کے موافق تقریباً اس کی مقدار کے مطابق ہو۔